مرید کو چاہیے کہ وہ آ کے اسم ذات کا ذکر قلبی حاصل کرے۔ جب اس کے دل میں اللہ اللہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر اب وہ پیر صاحب کا تصور کرے۔ جب بھی وہ پیر کا تصور کرے گا اسم ذات سامنے آ جائے گا، پیر نہیں آئے گا۔ پھر وہ خلیفہ کا تصور کرے، وہ خلیفہ بھی نہیں آئے گا، اسم ذات سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ وہ پیر اگر سچا ہے تو اس کے پردہ فرمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ تھوڑی ہے کہ پردہ فرما کے میاں تو بیوی سے تعلق اور نکاح ٹوٹ گیا۔ مرید کی بیعت مرشد سے ٹوٹتی نہیں، بھلے مرشد مر جائے بھلے مرید مر جائے، قیامت تک جو ہے وہ مستحکم رہتی ہے اگر کامل ہو تو۔ اللہ کی رحمت اور تعلیم فضیلت کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی موبائل یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ لائن بک بھی ملتی ہے جس میں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ دیے گئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہیں تو ہم اس کا استعمال اس کی پوری لائف تک کر سکتے ہیں، لیکن اگر گائیڈ لائن کا پالن نہیں کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے پرینام سوروپ جو بھی سمسیا آتی ہے اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کمپنی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نظام اور سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ نے اس خوبصورت دنیا کو بنایا اور اس کے لیے ایک خلیفہ مقرر کیا ہے جس کا نام آدم ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ نیوکت کیا ہے اور اپنے نیموں اور شرطوں کو بتا دیا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے چلو گے تو سب کچھ صحیح اللہ رب العزت کے طور طریقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت کے طریقے پر ہی وہ نیم وہ تمہارا عمل ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کے نیموں کو توڑتے ہو تو اس کے پرینام سوروپ جو بھی سمسیا آتی ہے اس کے لیے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اسی لیے میں آپ سبھی کو ایک صلاح دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نیموں کا پالن کریں اور اس کی رحمت کو سمجھیں۔ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور آج اس دور میں جو حقیقی گائیڈ لائن بک ہے جو علم شعور کے طرف ہمیں آپ کو راغب کرتی ہے، ہمارے آپ کے اندر چیتنا کا سنچار کرتی ہے، علم شعور ہمارے اندر روحانی شعور لاتی ہے، اسے لوگوں نے ترک کر دیا۔ اسے لوگوں نے دیکھنا تو دور، اس سے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج اس دور میں اسی گائیڈ لائن کا پالن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کر رہی ہے، اور انہی میں سے ایک خاص اہم ہستی ہیں یہ سیدی یونس الگوہر شاہی۔ سیدی یونس الگوہر شاہی الراہ ٹی وی کے جانب سے ہمیں اسی گائیڈ لائن بک کی چند نصیحتیں، چند طور طریقے ہمیں آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی معرفت، اللہ کی ولایت ہمیں آپ کو میسر ہو۔ لیکن چند فرقہ پرست مولوی اسلامی لبادہ اوڑھے ہوئے جو ان خاص اہم علم تصوف طریقت کی تعلیم جو انسان کو ایک انسان بنائے، ایک شعور پیدا کر دے، ایسی تعلیم سے جو کوسوں دور ہیں، اس تعلیم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، سیدی یونس الگوہر شاہی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی بکواسیں ان لوگوں کی سننے سے بھلا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے تو سیدی یونس الگوہر شاہی کو سنیں، الراہ ٹی وی کو دیکھیں، چینل وزٹ کریں اور الراہ ٹی وی
چینل پر جائیں اور سیدی یونس الگوہر شاہی کی جو تعلیم ہے، جو ان کی جانب سے جو صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کی تعلیم مل رہی ہے، اسے سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں چند جھلکے سیدی یونس الگوہر شاہی کی جانب سے ملنے والی وہ تعلیم کے چند جھلکے، وہ سرکار گوہر شاہی سے ملنے والی وہ تعلیم، وہ نصیحت۔ دیکھتے ہیں چند کلپ سیدی یونس الگوہر شاہی کے جانب سے جو مل رہی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ آ کے اسم ذات کا ذکر قلبی حاصل کرے۔ جب اس کے دل میں اللہ اللہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر اب وہ پیر صاحب کا تصور کرے۔ جب بھی وہ پیر کا تصور کرے گا، اسم ذات سامنے آ جائے گا، پیر نہیں آئے گا۔ پھر وہ خلیفہ کا تصور کرے، وہ خلیفہ بھی نہیں آئے گا، اسم ذات سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ وہ پیر اگر سچا ہے تو اس کے پردہ فرمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میاں بیوی کا رشتہ تھوڑی ہے کہ پردہ فرما کے میاں تو بیوی سے تعلق اور نکاح ٹوٹ گیا۔ مرید کی بیعت مرشد سے ٹوٹتی نہیں، بھلے مرشد مر جائے، بھلے مرید مر جائے، قیامت تک جو ہے وہ مستحکم رہتی ہے۔ اگر کامل ہو تو، اور کامل ہوگا تو تم کو بے یار و مددگار تھوڑی چھوڑے گا، روحانی طور پر آ کر تمہاری مدد کرتا رہے گا، روحانی طور پر تمہاری منزلیں طے کراتا رہے گا۔ کسی خلیفہ شلیفہ کے پاس جانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ وہ آج کل کے تو خلیفہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ خلیفہ کا نہ پیر کا، آپ اس میں ذات اللہ کا تصور کریں، کیونکہ نہ خلیفہ بڑا ہے اس میں اللہ سے، نہ پیر بڑا ہے۔ دل میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا نام آ گیا، تو پھر اب کسی اور جن روحوں کو اللہ بھیج رہا ہے وہ انبیاء اور اولیاء اور فقراء اور سلطانوں سے زیادہ افضل روح ہیں۔ اسی لیے تو امام مہدی کے دور میں بھیج رہا ہے، اسی لیے تو افضل ہے نا۔ اب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو کہا کہ بھئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کھوٹا سکہ بھی ہوگا اس کا ایمان بھی میرے افضل ترین صحابی سے زیادہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کیوں ہے؟ اس دور میں گناہ گار، بلکہ ایک حدیث میں کیا آیا کہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا سے منہ موڑ کر، رشتے ناطے ختم کر کے آدمی جنگل میں جا کے ساری زندگی گزار دے، یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، نفس کو پاک کرنے کے لیے، قلب کی بیداری کے لیے عارضی طور پر چلہ کشی کرنے کے لیے جنگل میں جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی مقصد پورا ہو دنیا میں لوٹ کے آنا ہے، پھر وہ رہبانیت نہیں کہلائی۔ اگر ساری شہوت حرام ہوتی تو قرآن میں تم کو 4 شادیاں تک کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہوں؟ تم لوگ پھنس گئے ہو ان مولویوں کی باتوں میں جن بیچاروں کو کچھ نہیں آتا۔ دنیا میں پوری کائنات کو انہوں نے جو ہے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، شہوت حرام ہے، اور خود لونے بازی کرتے ہیں مسجدوں میں۔ کہ جب ہم یہاں پیدا ہوں تو ہم انہی کاموں میں لگے رہیں، اسی جسم کی دیکھ بھال کرتے رہیں، سرخی پاؤڈر لگاتے رہیں، چہرے کو چمکاتے رہیں، دل کالا ہوتا رہے، دل کی پرواہی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں تو دنیا گھسی ہوئی ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں کی محبت، شوہر کی محبت بھری ہوئی ہے نا۔ کہ جب ہم یہاں پیدا ہوں تو ہم انہی کاموں میں لگے رہیں، اسی جسم کی دیکھ بھال کرتے رہیں، سرخی پاؤڈر لگاتے رہیں، چہرے کو چمکاتے رہیں، دل کالا ہوتا رہے۔ جب لوگ عبادات کرتے ہیں اور ان کا مرشد نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عبادت تباہی کی طرف کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین
ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جن کو اپنی نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی. لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہے. اب اگر حضوری قلب کے بغیر نمازیں تجھے تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی، ہلاکت میں مبتلا کر دیں گی، تو اسی طریقے کے روزوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے کی زکوٰۃ جو تو نمود و نمائش کے لیے دیتا تھا، اسی طرح حج جو تو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرتا تھا، یہ ساری عبادتیں جو تباہی کی طرف لے کے جائیں گی نا. کسی بھی عبادت سے پہلے بہتر ہے مرشد کامل کو ڈھونڈ، تاکہ تیری کوئی بھی عبادت نہ تباہی کی طرف لے جا سکے نہ رائے گاہ ہو، بلکہ وہ اللہ تک پہنچے اور اس کا فائدہ ہو تمہیں. جب لوگ ہے کہ الرا ٹی وی سیدی یونس الگوہر شاہی کو سنیں اور اس چینل کو وزٹ کریں. الرا ٹی وی پر جائیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور مکمل تعلیم، تربیت، روحانیت کے حوالے سے، علم تصوف، طریقت کے حوالے سے جا کر سنیں، سمجھیں. قرآن کی حقیقی تشریح، نماز کے حوالے سے جو بھی حقیقی جانکاری لینا ہے، آپ سیدی یونس الگوہر شاہی کے چینل پر جائیں اور وہاں سے آپ وہ صحیح جو گائیڈ لائن اللہ نے نیوکت کیا ہے ہمارے آپ کے لیے، اس پر عمل کریں، اس پر فالو کریں، اپنی زندگی سنواریں.